السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علوم میں ہے کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی بات آئی کہ اگر یسبح ہو صیغہ مضارعہ کا استعمال ہوا ہو تو پھر حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم جو ہے اس میں شامل ہوگا، یعنی تسبیح کی ہے، تسبیح کر رہی ہے، تسبیح کرتے رہیں گے۔ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق اور رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، اور وہی زبردست ہے اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا اصل مالک اللہ ہے۔ زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ متعدد صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ رعد کے اندر اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر۔ تو اس کی تفسیر دراصل یوں ہے، اللہ کے استواء علی العرش تخت سلطنت پر جلوہ فرمانے کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو، اور اس پر جلوہ فرما ہونے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ بہرحال استواء علی العرش کا تفصیل مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق کائنات ہی نہیں بلکہ مدبر کائنات بھی ہے۔ وہ دنیا کو وجود میں لانے کے بعد
اس سے بے تعلق ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ عملاً وہی سارے جہاں کے جز و کل پر فرما روائی کر رہا ہے۔ سلطانی اور حکمرانی کے تمام اختیارات بالفعل اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز اس کے امر کی تابع ہے، ذرہ ذرہ اس کے فرمان کا مطیع ہے، اور موجودات کی قسمتیں دائماً اس کے حکم سے وابستہ ہیں۔ اس طرح قرآن اس بنیادی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوا ہے اور کبھی خود مختاری اور خود سری کی ضلالت میں۔ اللہ کو کائنات کے انتظام سے عملاً بے تعلق سمجھ لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنی قسمت کو دوسروں سے وابستہ سمجھے اور ان کے آگے سر جھکا دے، یا پھر اپنی قسمت کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھے اور خود مختار بن بیٹھے۔ یہاں ایک بات اور قابل توجہ ہے، قرآن مجید میں خدا اور خلق کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے انسانی زبان میں سے زیادہ تر وہ الفاظ، مصطلحات، استعارے، انداز بیان انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت اور بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ طرز بیان قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شخص جو سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض کم فہم کے معکوس دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کتاب جس عہد کی تصنیف ہے اس زمانے میں انسان کے ذہن پر شاہی نظام کا تسلط تھا، اس لیے مصنف نے، جس سے مراد ان ظالموں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان ظالموں کے نزدیک خدا کو بادشاہ کے رنگ میں پیش کیا، حالانکہ دراصل قرآن مجید جس دائمی اور ابدی حقیقت کو وہ پیش کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بادشاہی صرف ایک ذات کی ہے، اور حاکمیت، سوورنٹی جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے، اور یہ نظام کائنات ایک کامل مرکزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے۔ لہٰذا اس نظام میں جو شخص یا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا کلی حاکمیت کا مدعی ہے وہ محض فریب میں مبتلا ہے، نیز یہ کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسی ایک ذات کو مذہبی معنوں میں واحد معبود بھی مانے اور سیاسی اور تمدنی معنوں میں واحد سلطان، سوورین بھی تسلیم کریں۔ اور بھی مطالعہ اس کا اگر ہم چاہے تو دوسرے مقامات پر جیسے سورہ یونس، سورہ رعد وغیرہ میں ہے، وہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا یعلم ما یلج، اس کے علم ہے جو کچھ فی الارض زمین میں جاتا ہے، یعنی جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے سب دراصل اللہ کے علم میں ہے۔ یہ محض بالفاظ دیگر وہ محض کلیات ہی کا عالم نہیں بلکہ جزیات کا علم بھی اللہ رکھتا ہے۔ ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے، ایک ایک پتی اور کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے، تبھی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں سے کونپل نکالتا ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بخارات، ویپر کی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے، تبھی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش
برساتا ہے۔ اسی پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو زمین میں جاتی اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتی اور اس سے نازل ہوتی ہیں۔ ان سب پر اللہ کا علم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ تدبیر اور ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقے سے انتظام کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو بھی زمین میں جاتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے اور جو آسمان پر چڑھتی ہے یا اترتی ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی فرمانروائی اور اس کی تدبیر اور انتظام سے باہر نہیں ہو۔ زمین میں، ہوا میں، پانی میں یا کسی گوشے تنہائی میں جہاں بھی تم ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہاں تمہارا زندہ ہونا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے، تمہارے پھیپھڑے اگر سانس لے رہے ہیں، تمہاری سماعت اور بینائی اگر کام کر رہی ہے، تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پرزے جو ہے چل رہے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری بقا کا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اور بھی ضمن میں باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ